اور آپ کو میں بتاؤں اس وقت جو مسجد نبوی کی جو پرانی کنسٹرکشن ہے نا ٹرکی والوں کی، جہاں پہ اب انہوں نے چھتریاں لگا دی ہوئی ہیں جو گرمیوں میں کھلتی ہیں، ادھر سارے ڈومیننٹ صحابہ کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے اماموں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ بلکہ وہ میں اگلے دن نا ایک دیوبندی مولانا کا کلپ سن رہا تھا، کرتے سارے آدھی بات ہی ہیں، تو وہ کہہ رہا تھا دیکھو امام حنیفہ کی کتنی شان ہے کہ مسجد نبوی میں امام حنیفہ کا نام دیوار کے اوپر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ نام جو ہے صبح و شام نبی علیہ السلام پہ سلام پیش کرتا ہے، روزہ شریف پہ وہ نام لکھا ہوا ہے۔ اچھا پھر وہ کیا بتاتا ہے، آپ دیکھیں نا کہانی کراتے ہیں نا آدھی، وہ کہتا ہے جی دیکھیں امام حنیفہ کا نام بھی لکھا ہوا ہے، امام شافعی کا بھی لکھا ہوا ہے، امام حنبل کا بھی لکھا ہوا ہے، امام مالک کا بھی لکھا ہوا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے جی ادھر اللہ کا نام ہے، ادھر محمد لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، ادھر ابو بکر لکھا ہوا ہے، ادھر عمر لکھا ہوا ہے، ادھر عثمان لکھا ہوا ہے، ادھر علی لکھا ہوا ہے۔ اچھا اور اس کے بعد کہتا ہے امام حنیفہ کا لکھا ہے، امام شافعی، امام مالک، اماموں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ 4 پہ آ کے اس کی نا اماموں کی گنتی ختم ہو گئی۔ تو میں آپ دیوبندیوں کی عوام کو بتاتا ہوں کہ یہ مولوی آپ کے ساتھ کتنا جھوٹ بولتے ہیں، صرف ان کے امام نہیں، ان اماموں کے نام نہیں لکھے ہوئے ہیں، انہی چھتریوں میں انہی دیواروں پہ اس کے بعد لکھا ہوا ہے امام زین العابدین، پھر لکھا ہوا ہے امام محمد باقر، پھر لکھا ہوا ہے امام جعفر صادق، پھر لکھا ہوا ہے امام موسیٰ کاظم، پھر لکھا ہوا ہے امام علی رضا، پھر لکھا ہوا ہے امام نقی، پھر لکھا ہے امام تقی، پھر لکھا ہوا ہے امام حسن عسکری، پھر لکھا ہے امام محمد مہدی۔ شیعہ کے 12 اماموں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں جو ہمارے بھی امام ہیں، لیکن وہ چونکہ دیوبندی مولانا تھا اس نے اتنی کہانی کرانی تھی جتنی عظم ہو جاتی، ورنہ تو اگلن کہنا سی یار اگر امام جعفر دا بھی نہ ہوتے لکھے ہے تے اسی جی امام جعفر نو کیوں نہیں مندے تے امام حنیفہ دے پیچھے کیوں ٹور رہے ہیں؟ کہانی ہے آدھی باتیں، لیکن اس پلیٹ فارم سے آپ کو پوری بات ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ کہ ہمارے علماء پینٹ شرٹ کو تو کفار کی مشابہت کہتے ہیں، لیکن کفار کا جو وہ ٹچ سکرین موبائل ہے، سمارٹ فون جو مرید نے فری گفٹ کیا ہوتا ہے، وہ ان کو کفار کا نہیں نظر آتا۔ ان کی جو گاڑیاں گفٹ والی ہیں، جو ان کے اسلحے ہیں، وہ ان کو کفار کے نظر نہیں آتے۔ سارا پینٹ شرٹ میں اسلام ان کا گھس جاتا ہے، حالانکہ پینٹ شرٹ کا کوئی اسلام یا غیر اسلام کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، یہ کوئی مذہبی لباس تو ہے نہیں، ایون ٹائی بھی مذہبی لباس نہیں ہے۔ اگر یہ مذہبی لباس ہوتی تو ویٹیکن سٹی کے پوپ نے ٹائی پہنی ہوئی ہوتی، وہ سلیب لٹکاتا ہے گلے میں، ٹائی نہیں لٹکاتا۔ سلیب الگ چیز ہے، ٹائی تو ہندو بھی باندھتے ہیں، مسلمان بھی، سکھ بھی، عیسائی بھی۔ وہ ابو داؤد میں حدیث ہے جس نے جس قوم کی مشابہت کی وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا، مذہبی مشابہت کی، یعنی کسی نے سکھوں والا کڑا پہن لیا یا ماتھے پہ ہندوؤں والا سندور لگا لیا، جو ان کی مذہبی ایکٹیویٹی ہے تو وہ ان میں شمار کیا جائے گا۔ باقی دنیاوی طور پہ آپ کے گھروں میں جو فریج ہیں یہ کسی رحمہ اللہ نے بنایا ہوا ہے، آپ کی گاڑیوں میں جو پیٹرول ہے یہ کسی حافظہ اللہ نے دریافت کیا ہوا ہے، سارے گھروں نے کیا ہوا نا سر۔ تو اس طرح کی یہ امی خام خواہ فینیٹکس ہوتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ہمارا تو کوئی المحنت کے ساتھ چیڑ اپنی ذاتی تو نہیں تھی، ہم نے تو بتایا اس کے عقائد کتاب و سنت کے خلاف ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ المحنت اور المفند میں جو عقیدے لکھے ہوئے ہیں وہ عقیدے آپ نبی علیہ السلام کے سامنے پڑھ کے سنا سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی قبر جو ہے اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے، اللہ کی کرسی سے بھی افضل ہے، اور آپ کی قبر مبارک جو ہے وہ خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے، تو پھر ٹھیک ہے۔ یا رسول اللہ ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل ہیں، ویسے ہم یا اللہ مدد لکھتے ہیں لیکن بزرگوں سے بھی قبروں میں مانگ سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے آپ سمجھیں کہ یہ کر سکتے ہیں، اور کئی کچھ اس میں لکھے ہوئے ہیں عقیدے، تو ہمیں اس سے اختلاف ہے، تو وہ اس لیے یہ والا معاملہ۔ باقی بلغم والا جو آپ نے بات کی ہے صحیح ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، کسی کو نماز کے دوران تھوک آئے یا بلغم آئے تو وہ اپنے بائیں پاؤں کے نیچے تھوک کے اسے مسل دے، یا اپنے دامن کی چادر میں اسے لے کے مسل دے۔ نبی علیہ السلام نے پھر باقاعدہ تھوک کے یوں کر کے بھی بتایا۔ تو اس کے اندر بھی ایک پوری قیامت مضمر ہے، میں وہ انجینئرنگ کرتا ہوں، یہ کس مسجد کے لیے حکم ہے۔ اصل میں صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام جوتیوں سمیت بھی نماز پڑھتے تھے، جس مسجد میں صفے نہ ہو، قالین نہ بچھا ہوا ہو۔ ابو داؤد میں بلکہ یہاں تک حدیث ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، وہ جوتیوں میں نماز پڑھنے کو غلط سمجھتے ہیں، تم جوتیوں میں نماز پڑھا کرو تاکہ ان کی مخالفت ہو، لیکن جوتیاں پاک ہونی چاہیے، ناپاک جوتیاں نہیں۔ آج سے 15-20 سال پہلے جب یہ وائٹ ماربل نہیں تھا اٹلی والا خانہ کعبہ شریف میں، تو لوگ 2 جوتیوں کے جوڑے لے کے جاتے تھے،
ایک بالکل نیا جوڑا ہوتا تھا، وہ پہن کے طواف تو ہو ہی نہیں سکتا تھا دن کے وقت، اتنی زمین گرم ہوتی تھی، تو جوتیوں میں طواف ہوتا تھا. نبی علیہ السلام نے تو اونٹ کے اوپر طواف کیا باقاعدہ، جوتی سے بھی آگئی چیز کہ اونٹ کے اوپر چڑھ کے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں یعنی اگر آپ کچی زمین کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں اور اگر آپ کو تھوک آئی ہے تو آپ بایاں پاؤں اٹھا کے وہاں پہ تھوکیں گے، پھر اس کو مسلیں گے، یعنی جوتی کے تلوے سے اس کو زمین میں ختم کر دیں گے. آپ سمجھ آئیے آپ کو؟ یہ قالین والی مسجد کے لیے نہیں ہے. قالین والی مسجد کے لیے اپنی چادر یا کوئی ٹیشو پیپر یا رومال استعمال کریں اور تھوک یوں کر کے تو جیب میں ڈال لیں، ٹھیک ہے. تو باقی وہ جو تھوکنے والا کو کر کے بتائے نا قالین کے اوپر، تو اس سے تو جوتیوں میں نماز ثابت ہوگی. یہ کہتے ہیں جوتیوں میں نماز نہیں ہوتی. حتیٰ کہ یہ کبھی کسی اوپن گراؤنڈ میں جنازہ پڑھنے بھی گئے ہوتے ہیں نا، وہاں جوتیاں اتار کے بھی دوبارہ جوتیوں کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں. کچھ جوتیاں سائڈ پہ کر دیتے ہیں اور ڈائریکٹ زمین پہ کھڑے ہوتے ہیں، بعض اتار کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے جوتیاں اتار دی ہیں، حالانکہ جوتی کے اوپر ہی کھڑے ہیں آپ. اگر جوتی میں نماز نہ ہوتی ہو، میں کا مطلب یہ تو نہیں کہ پاؤں گھسے ہوئے ہوں. تلوا جس کی وجہ سے آپ جس کو ناپاک سمجھتے تھے وہ تو نیچے ہی ہے آپ کے، لیکن جوتیاں جو ہے نا ان کا تیمم ہو جاتا ہے زمین کے ساتھ. میرا وہ آٹومیٹک واشنگ مشین والا بھی ایک کلپ چڑھا، اس میں نے بتایا تھا نا کہ جوتیاں جو ہیں وہ ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ کچھ ایک عورت نے آ کے شکایت کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں گندگی بھی بڑی ہے، ہمارا وہ دامن بھی نیچے لگتا ہے. آپ نے فرمایا ناپاک جگہ کے بعد پاک جگہ آتی ہے یا رسول اللہ آتی ہے؟ فرمایا اس کے ساتھ جب مٹی سے رگڑ کھاتی ہے تو وہ بھی پاک ہے. تو جوتی تو رہتی ہی پاک ہے، کیونکہ جب وہ مٹی کے ساتھ رگڑ کھاتی ہے تو وہ خود بخود مٹی بھی، آپ تیمم مٹی سے ہی کرتے ہیں نا، تو اللہ نے یہ آسانی رکھی ہے. لیکن یہ جوتی وہ ہے جو جوتی فلیٹ ہو، اس میں اتنے پریشر نہ ہو کہ اس کے اندر گندگی پھنسی رہے. اس طرح کے جو رزلٹ نکالتے ہیں نا وہ انڈائریکٹلی رزلٹ نکال رہے ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے یعنی عجیب و غریب قسم کے نا رزلٹ نکالتے ہیں اور کہتے ہیں اس سے تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے، اگر یہ ہوا ہوگا تو پھر یہ ہوا ہوگا تو یہ ہوا ہوگا. پوری کی پوری ایک کہانی بنا کے پیش کر دیتے ہیں. اور جب ہم یعنی بالکل ڈائریکٹ ان کی انجینئرنگ کرنا شروع کرتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں یہ ہماری گستاخی کر رہے ہیں، ہمارے بزرگوں کی گستاخی کر رہے ہیں.